بابا جی نے مجھے بہت تحائف دی کر رخصت کیا، جو کہ میں نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن ان کی اصرار کہ میں ان سے تحائف لوں اور وہ باقاعدہ اپنے گھر جا کر گھر والوں کا بھی شکریہ ادا کروں۔ اب مجھے اگلا اشتیاق تھا کہ جن کو میں نے وہ عمل بتایا کیا ان کا بھی کام ہوا۔ یہ عمل میری زندگی میں پہلی دفعہ مجھے الہامی ملا تھا، جو کہ میں پہلے آپ سے کہہ چکا۔ اب اس الہامی عمل کے لیے میں پھر گیا۔ جتنے لوگوں کو میں نے بتایا تھا سب لوگوں نے یہ عمل کیا، اور جتنوں نے بھی کیا اللہ پاک نے سب کو بیٹوں والی نعمت سے نوازا۔ ہاں، ایک بندہ ایسا تھا جس کو اللہ نے بیٹی والی نعمت عطا فرمائی، لیکن کوئی بے اولاد نہ ملا۔ سب کی اولاد ہوئی، سب خوش تھے، سب راضی تھے، اور سب اللہ کے سامنے سربہ سجود تھے۔ بے اولادی کے لیے، پانج پان کے لیے، بیٹوں کی کمی کے لیے، نسلوں کی کمی کے لیے یہ عمل بہت بہت اور بہت ہی زیادہ قابل رشک ہے۔ اس عمل سے اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم متوجہ ہوتا ہے، اور اس عمل سے حیرت انگیز نتائج اور حیرت انگیز رزلٹ ملتے ہیں۔ حاجی صاحب نے یہ واقعہ سنایا، ہم سب حیران اور بہت زیادہ حیران کہ اب تک بزرگ عالم جن نے واقعات سنایا، اوروں نے بھی سنائے، لیکن اب سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ حاجی صاحب نے سنایا۔ اور حاجی صاحب فرمانے لگے، اس دن سے لے کر آج تک مجھے کوئی بھی شخص ملے جس کی اولاد نہ ہو، جس کی نسلیں نہ ہوں، میں نے ان سب کو یہی عمل بتایا اور تاکید کی کہ گھر کے سارے افراد، ورنہ جتنے زیادہ افراد پڑھ سکیں اس کو ضرور پڑھیں۔ اور یہ عمل بہت کمال کا عمل ہے، اس عمل کی بہت تاثیر ہے۔ جب واقعہ ختم ہوا، میں نے صحابی بابا سے پھر اپنا پرانا سوال دہرایا کہ بابا جی آپ پھر اپنی شفقت فرمائیں اور ہمیں وہ پراسرار زندگی کی پراسرار کیفیتیں بتائیں، اور ہمیں وہ زندگی کے حیرت انگیز سربستہ راز بتائیں جو کائنات میں آج تک چھپے ہوئے ہیں اور کوئی شخص ان کو پا نہ سکا۔ وہ چیزیں بتائیں جس کو آج تک لوگوں نے کوشش تو کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ صحابی بابا پراسرار چیزیں بتاتے ہوئے عجیب بات فرمانے لگے۔ میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، مجھے سمندر کی تہہ میں اگر کوئی بھی مخلوق زندہ ہے جانور اور مچھلیوں کے علاوہ تو دکھا دے۔ تو مجھے حکم ملا کہ آپ سمندر کی طرف چلیں اور سمندر کی طرف بڑھیں۔ میں حسب حکم سمندر کی طرف چل پڑا۔ آگے گیا تو ایک ملاح موجود تھا جس نے مجھے اپنی کشتی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کی کشتی میں بیٹھ گیا، بہت بڑی کشتی، اکیلا ملاح اور میں، اور رات خوفناک، سیاہ سناٹا سمندر، مگر میں گھبرایا نہیں، لیکن حیران ضرور تھا کہ اللہ کو کیا منظور اور میرے رب کی کیا قدرت اور میرے رب کی کیا چاہت۔ میں یہ ساری چیزیں سوچتا ہوا جا رہا تھا، اور سوچتے سوچتے میں حیرت میں سفر کر رہا تھا۔ کئی گھنٹے سفر کے بعد، اور حالانکہ کئی گھنٹوں میں وہ کشتی بجلی کی رفتار سے چل رہی تھی، ایک جگہ کشتی رکی اور ملاح مجھے سلام کر کے پانی میں اترا اور غائب ہو گیا۔ اب بیچ سمندر کے میں تنہا اور کشتی، پاس نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کائنات کی کوئی مخلوق۔ میں حیرت زدہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران مجھے محسوس ہوا کہ سمندر کا پانی سکڑ رہا ہے اور سمٹ رہا ہے، اور کشتی آہستہ آہستہ نیچے دھنس رہی ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد سمندر کے پانی کی دیواریں نظر آنا شروع ہو گئیں، اور کشتی آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع ہو گئی، اور میں حیرت سے یہ سارے منظر دیکھ رہا۔ میلوں نیچے کشتی چلی گئی۔ اس کے بعد ایک جگہ کشتی رک گئی، اور کشتی رکنے کے بعد مجھے کچھ لوگ آئے، نہ وہ انسان تھے، نہ وہ جن تھے، نہ فرشتے۔ وہ اترے اور انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میں حیران ہوا، یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ میں ان کی بات سن کر نیچے اترا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر چل پڑے۔ ایک جگہ پہنچے تو وہاں سیڑھیاں تھیں۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اترتا گیا۔ سیڑھیاں بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، لیکن ہر سیڑھی میری حیرت کو اور میری حیرانگی کو بڑھا رہی تھی، اور ہر سیڑھی میرے اندر ایک انوکھا جذبہ پیدا کر رہی تھی کہ شاید اگلے قدم پر منزل ملے۔ یا خدایا، اگلے قدم پر کیا ہوگا؟ میں ہر سیڑھی کے ساتھ اپنے قدم اٹھاتے سفر کر رہا تھا۔
چلتے چلتے ایک جگہ ہم رک گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا لوہے کا گیٹ، ایسے جیسے کہ بادشاہوں کے پرانے قلعے ہوتے تھے، کھلا اور کچھ مخلوق سامنے آئی۔ میں اس مخلوق کے ساتھ آگے بڑھا۔ وہاں بہت پرانے قلعے تھے اور بہت بڑے قلعے تھے جو اپنی اصلی اور اچھی حالت میں موجود تھے۔ ان میں فوجیں تھیں، تلواریں تھیں۔ آج سے ہزاروں سال پرانا نظام تھا۔ نئے نظام کی وہاں صورت اور نقشہ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ سب پرانا نظام تھا۔ ان کے پاس تلواریں، تیر، نیزے، ڈھالیں اور زریں تھیں، مگر وہ سب اپنی ڈیوٹی پر متعین تھے۔ میں ان فوجوں کے درمیان سے چلا جا رہا تھا۔ شاید وہ منظر مجھے دکھانے کے لیے اس طرف لے جایا گیا۔ چلتے چلتے ایک جگہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے بادشاہ کا محل آ گیا اور میں بادشاہ کے محل کی طرف لے جایا جا رہا ہوں۔ جیسے میں بادشاہ کے محل کی طرف پہنچا تو ایک بہت بڑا گیٹ آیا۔ اس کا دروازہ کھلا۔ اس کا دروازہ کھلنے کے بعد میں اس دروازے کے اندر گیا۔ وہاں مجھے ایک طرف لے جایا گیا اور غسل کا کہا گیا۔ میں نے ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد مجھے خاص عمدہ لباس پہنایا گیا۔ میرے سر پر ایک چاندی کا تاج سجایا گیا اور میں سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں آگے گیا۔ ایک اور گیٹ آیا۔ اس دوران مسلسل فوجیوں کے درمیان سے مجھے گزارا گیا۔ پھر ایک اور گیٹ آیا۔ وہ گیٹ کھلا اور میں اس کے اندر داخل ہوا، جہاں ہر طرف شیر تھے اور ہر شیر کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا ہر شیر اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری پر متعین ہے۔ میں شیروں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک منزل پر رواں دواں تھا۔ آگے شیروں کی فوجیں ختم ہوئیں تو مجھے پھر ایک گیٹ دکھائی دیا۔ وہ گیٹ کھلوایا گیا تو آگے ہاتھیوں کی فوج تھی، جس کے اوپر کچھ عجیب الخلقت لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ وہ ایک پورا لشکر تھا جس کے درمیان سے میں گزرتا گیا۔ گزرتے گزرتے پھر میں آگے پہنچا۔ پھر ایک گیٹ ملا۔ اس گیٹ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ بس وہ دروازہ کھلا، پورا گیٹ نہیں کھلا۔ میں اس چھوٹے سے دروازے میں داخل ہوا تو سامنے راہداری تھی۔ اس میں مجھے لے جایا گیا۔ دروازہ کھلا اور بہت بڑا مجھے تخت نظر آیا جو سونے اور جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ اس تخت پر ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس بادشاہ کو سلام کیا۔ انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور سلام کا جواب پا کر مجھے کرسی پر بٹھایا گیا، اور کرسی پر بٹھا کر مجھے کہا گیا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہم بھی جنات ہیں۔ میں ان کی بات سن کر چونک اٹھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید اکیلے ہم ہی جنات ہیں، لیکن وہ کہنے لگے، نہیں، ہم بھی جنات ہیں، اور ہم وہ جنات ہیں جو سمندر کی تہہ کے نیچے رہتے ہیں، اور ہماری ذمہ سمندر کی جتنی بھی مخلوق ہے ان کو غذائیں پہنچانا جو اللہ اپنی قدرت اور طاقت سے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ دوسرا، ہماری ذمہ داری جنات کے اوپر جو بادشاہ ہوتا ہے ان بادشاہوں کی نگرانی کرنا ہے۔ وہ خود بادشاہ نہیں تھے، لیکن جنات کے اوپر بادشاہوں کے نگران تھے، اور اس جن بادشاہ نے جو کہ سمندر کی تہہ کے نیچے کا بادشاہ تھا نے کہا، آئے ہم آپ کو اپنا محل پھرواتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلتے ہوئے محل دیکھنے لگا۔ ایک جگہ مجھے لے جایا گیا جہاں صرف فوارے تھے، اور وہ فوارے پانی کے نہیں تھے، موتیوں کے تھے۔ ان میں سے موتی اوپر نیچے مسلسل گر رہے تھے۔ کچھ سنہری موتی تھے، کچھ سیاہ موتی تھے، کچھ سفید موتی تھے، کچھ سرخ موتی تھے۔ ہر موتی کا اپنا رنگ، اور ان موتیوں کے گرنے سے ایک ہلکی سی چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز مجھے بہت بھا رہی تھی، اور وہ آواز میرے دل میں اتر کر مجھے بھلی لگ رہی تھی۔ آگے گیا تو مجھے ایک جنات کی بہت بڑی جماعت جو سینکڑوں میں نہیں تھی، لاکھوں میں تھی، دکھائی دی۔ وہ جماعت مسلسل سورۃ قریش پڑھ رہی تھی، اور ایک سیاہ رنگ کا بہت بڑا پتھر تھا، اس پر پھونک رہی تھی۔ میں وہاں رک گیا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جماعت کون ہے؟ سورۃ قریش کیوں پڑھی جا رہی ہے اور سیاہ رنگ کے پتھر پر کیوں پھونکی جا رہی ہے؟ زیر سمندر شہنشاہ مجھے کہنے لگے، یہ پوری جماعت جو لاکھوں نہیں کروڑوں جنات پر مشتمل ہے، یہ مسلسل اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ یہ سورۃ قریش اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ سمندر اپنی طغیانی سے بسنے والے زمین پر انسانوں اور بے زبانوں کو ختم نہ کر دے۔ جس دن یہ سورۃ قریش پڑھنا چھوڑ دیں گے
اس دن سمندر اپنی طغیانی کے ساتھ ساری مخلوق کو ڈبو دے گا۔ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور یہ ڈیوٹی ہمارے عرش سے لگی ہوئی ہے۔ عرش والے نے ہماری ڈیوٹی لگائی اور بس ہم دن رات صرف اور صرف یہی کام کرتے رہے اور کوئی کام نہ کریں۔ میں نے سوال کیا، یہ بتائیں پتھر کیا ہے؟ اتنا بڑا پتھر جو ہماری دنیا کے پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، اور اس پتھر میں کیا ہے اور اس کا کیا راز ہے؟ زیر سمندر شہنشاہ نے اس کا جواب دیا، یہ پتھر دراصل انسانوں کی مصیبتیں، انسانوں کے مسائل، انسانوں کی مشکلات اور انسانوں کے اوپر جادو اور شریر جنات کے ذریعے جو آنے والے مسائل ہیں، دراصل یہ وہ ہیں، اور ان مسائل اور مشکلات کا یہ پتھر ہے۔ میں نے کہا، اس پر پھونکے کیوں مار رہے ہیں؟ کہا، یہ اس لیے مار رہے ہیں کہ انسان بھی اگر یہ عمل کرے تو ان کو بھی پریشانیاں، مشکلات اور مسائل ان کے اوپر سے ختم ہو جائیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پتھر کیا آپ تک ہے یا ہمارے انسانوں اور جنوں تک جو کہ زمین پر آباد ہیں، وہ بھی اس کے فائدے اور تاثیر کو پا سکتے ہیں؟ زیر سمندر بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھی اس کی تاثیر دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سیاہ پتھر تلاش کرنا ہوگا، اور وہ سیاہ پتھر تلاش کر کے آپ اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں گے۔ اس پتھر کو اپنی مصیبتیں، پریشانیاں، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، نظر بد، بندشیں، سفلی چیزیں شمار کریں گے۔ یعنی پتھر کے بارے میں تصور ہوگا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جادوئی، جنات، سفلی اور شیطانی چیزیں ہیں۔ لہٰذا میں جو سورۃ قریش پڑھ رہا اور یہ اس پتھر پر نظر رکھ کر پڑھ رہا، اگر پتھر سیاہ مل جائے تو اچھی بات ہے، اگر پتھر سیاہ نہیں ملتا تو اس پر سیاہ رنگ کر لیا جائے۔ پتھر چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو کسی باکس یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر رکھا جائے۔ روزانہ صرف 70 بار اول آخر 7 بار درود شریف اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ قریش پڑھی جائے۔ اگر 2 وقت نہیں پڑھ سکتے تو 1 وقت پڑھ لیں اور سورۃ قریش پڑھی جائے اور اس پتھر کو دیکھتے ہوئے پڑھی جائے، اور یہ تصور کیا جائے جس طرح یہ پتھر میرے لیے سخت ہے اور میں اس کو اپنے ہاتھ سے، دانتوں سے نہیں توڑ سکتا، تو اس لیے مجھے کسی ہتھوڑے کی ضرورت ہے۔ اس لیے زندگی کے مسائل، مشکلات، الجھنیں اور پریشانیاں، جادو، جنات، ناکامیاں، بے روزگاری، پریشانیاں، یہ سب میرے لیے اس پتھر کی مانند ہیں۔ اسے میں ہٹا نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، تو اس کے لیے مجھے ایک ایسی مدد کی ضرورت ہے جس کی طاقت ہتھوڑے سے زیادہ ہو۔ وہ مدد سورۃ قریش ہے۔ لہٰذا میں اس لیے یہ سورۃ قریش پڑھ رہا ہوں کہ جس طرح ہتھوڑا پتھر کو توڑ دیتا ہے، اس طرح سورۃ قریش ان میری مشکلات اور ناکامیوں کے پتھر کے جو میری راہوں میں اور راستوں میں رکاوٹ ہے، ان کو توڑ کر رکھ دے گا۔ بس روزانہ 70 بار، ورنہ صبح شام۔ لیکن تصور جتنا سخت ہوگا، توجہ جتنی سخت ہوگی، دھیان جتنا مضبوط ہوگا، اعتماد جتنا قوی ہوگا، مدد اتنی زیادہ اور اتنا جلدی آئے گی، اور تاثیر اتنی زیادہ اور اتنی جلدی ملے گی، اور رحمت اتنی زیادہ اور اتنی جلدی ملے گی۔ میں زیر سمندر بادشاہ کی اس طاقتور چیز کو پا کر ان کا میں نے شکریہ ادا کیا، اور وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کے زمین پر بسنے والے انسانوں اور جنات کے لیے جو مسائل اور مشکلات اور پریشانیاں میں مبتلا ہیں، ان سب کے لیے ایک تحفہ ہے، آپ یہ لے جائیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وہی واپسی کا سفر اور وہ واپسی کا نظام سارا دوبارہ سے چلا، اور میں واپس زمین پر آ گیا۔